Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is called Waqar Khanzada and you are watching Waqar Khanzada official YouTube channel. Today we will discuss another maxiom from equity, and that is who comes to equity must comes with clean hand. اب اگر اس کا انٹروڈکشن دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پرسن پلینٹف کی حیثیت سے جب کورٹ جائے گا تو کورٹ اس سے پہلے یہ دیکھے گی کہ وہ پلینٹف کلین ہینڈ کے ساتھ آیا ہے یا نہیں، اور اگر وہ کلین ہینڈ کے ساتھ نہیں آیا تو یہ اس کے لیے ایک ویک پوائنٹ ہے اور ڈیفینڈنٹ کے لیے ایک بہتر ڈیفنس ہے۔ اب کلین ہینڈ کا مطلب کیا ہے؟ کلین ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پلینٹف نے انلیگل کام کیا ہے یا انلیگل طریقے سے کوئی بینیفٹ حاصل کیا ہے، اسی کیس کے حوالے سے دوسری پارٹی سے اس نے بینیفٹ لیا ہے، تو پھر یہ اس کے اگینسٹ بات جائے گی اور یہ اس کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ کنسیڈر کیا جائے گا کورٹ میں۔ Now, according to the definition of clean hand, clean hands doctrine is a rule of law that someone file a case for equitable relief in the court of law. He must be free from unfair means, unfair conduct relating to that subject matter. تو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ unclean hand سے اگر کوئی پلینٹف آئے گا تو پھر یہ اس کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہوگا، اور ان کلین ہینڈ سے مراد کیا ہے کہ اس نے کوئی انلیگل کام کیا ہے، اور کلین ہینڈ کا مراد کیا ہے کہ اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جو لا کے اگینسٹ ہو۔ دین اسینشل دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی بھی پلینٹف سول کیسز میں ایکویٹیبل ریلیف کے لیے جائے گا تو تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کنڈکٹ آف پلینٹف، ڈپریوٹی آف پلینٹف اینڈ اسٹوپیڈیٹی آف پلینٹف، تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کورٹ ان تینوں چیزوں کو کنسیڈر کرتی ہے اور اس کے بعد پھر نیکسٹ پروسیڈنگ کو سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ اپلیکیشن، اب یہ میگزیم اپلائی ہوگا ان فالوئنگ کیسز پہ۔ فار ایگزامپل اسپیسیفک پرفارمنس پہ یہ اپلائی ہو سکتا ہے، انلیگلٹی کا اگر کوئی ایلیمنٹ آ گیا ہے تو اس میں بھی یہ اپلائی کیا جائے گا، فراڈ کا اگر کوئی ایلیمنٹ آ گیا ہے تو ڈیفنس میں یہ کہا جا سکتا ہے اور اس میگزم کو اپلائی کرنے کے لیے کورٹ سے درخواست دی جا سکتی ہے۔ بینامی ٹرانزیکشن کا اگر کوئی کیس ہے، انفینٹ مس ریپریزنٹیشن، تو بینامی ٹرانزیکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی پرسن جو کہ کسی پراپرٹی کا آنر ہے اور وہ بحیثیت خود وہ پراپرٹی نہیں بیچ سکتا، تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے کوئی ایجنٹ مقرر کر کے وہ پراپرٹی بیچی ہے۔ جب ایجنٹ مقرر کیا جائے گا اور وہ پراپرٹی بیچی جائے گی تو پھر اس کو ہم کہیں گے بے نامی ٹرانزیکشن۔ انفینٹ مس ریپریزنٹیشن سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی مائنر پرسن جس کی ایج 18 ایئر سے کم ہے، اس نے کوئی ایسا بینیفٹ اٹھایا ہے کہ جو کہ میجر کے لیے ہے اونلی، لیکن مائنر نے غلط ایج بتا کے وہ بینیفٹ لیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے انفینٹ مس ریپریزنٹیشن۔ دین ایکسیپشن کچھ ہیں، اس میں ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ جہاں پہ اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایکسیپشن میں سب سے پہلے ہے اگینسٹ پبلک پالیسی۔ اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جہاں پہ اگر یہ میگزیم اپلائی کیا گیا تو وہ پبلک کی اگینسٹ جائے گا، پبلک کی انٹرسٹ کے اگینسٹ جائے گا، تو پھر وہاں پہ یہ میگزیم اپلائی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایگریو پارٹی نے خود ہی ویو کر دیا ہے اس رائٹ کو، تب بھی یہ رائٹ نہیں دیا جائے گا، یہ میگزیم اپلائی نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر پراپر رائٹ، پراپر ریمیڈی موجود ہے لا میں، اور اگر بریچ آف مورل رائٹ کیا گیا ہے، تو یہ ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ
یہ میگزیم اپلائی نہیں کیا جائے گا. ناؤ پوزیشن ان پاکستان. پاکستان میں اس میگزیم کو کس طرح سے لیا جاتا ہے؟ پاکستان میں اس میگزیم کو اپلائی کیا جاتا ہے فالوئنگ لاز میں. اگر کوئی کیس ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سے، قانون شہادت سے، کنٹریکٹ ایکٹ، ٹرسٹ ایکٹ یا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، یہ جتنے بھی ایکٹ دیے گئے ہیں، اگر کوئی کیس ان کے حوالے سے ہے تو پھر وہاں پہ اس میگزیم کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، کہ جس میں صاف طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر پلینٹف کلین ہینڈ کے ساتھ نہیں آیا تو پھر اس کو کوئی ایکویٹیبل ریمیڈی اویلیبل نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ.